برائے تجلیل ظہور امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم العلی العظیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق. مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد. الصلاة والسلام وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداتيين المهديين المنتخبين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لسيما بقية الله المنتظر امام زماننا حاضا روحی و ارواح العالمین لتراب المقتمہ الفداء. اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسحل اللہ تعالی مخرجہ الشریف. قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید ومحکم خطابہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. آواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ابھی یہ مجلس والا ساؤنڈ تھا لیکن اس کو آپ نے مسجد والا کر دیا. تو جیسے جتوئی صاحب اور منتظر والا ساؤنڈ تھا وہ ساؤنڈ رکھیں گے تو میں پڑھوں گا، ورنہ تو میں آپ کو پھر ادھر بلاؤں گا میرے حصے کی مجلس آپ پڑھیں گے. بآواز بلند صلوات کے خلاف. ساؤنڈ جتنا مرضی کھول لے. میں کہہ رہا آیت غلط پڑھ لی ہے، کتاب کا نام غلط لینا. مل کے بآواز بلند صلوات کی تلاوت. دعا ہے کہ خالق کائنات اس عظیم ترین عبادت کے درجات میں اور بھی بلندی عطا فرمائے. چونکہ مجلس حسین کی قبولیت کی دعا میں اس لیے مانگتا ہی نہیں کہ یہ کائنات کی وہ عبادت ہے ذکر حسین جو قبول پہلے ہوتی ہے اور ادا بعد میں ہوتی ہے. دعا ہے کہ خالق کائنات خادمین فرش عزا کے عزت، رزق، جان، مال، ایمان اور خصوصاً عقیدہ ولایت امیر المومنین میں بے حساب برکتیں عطا فرمائے. خالق کائنات سب دعاؤں کی ایک دعا اس شہنشاہ معظم کا ظہور جلد ہو جو ایک ہی وقت مصطفیٰ بھی ہیں، جو مرتضیٰ بھی ہیں، جو سیدہ بھی ہیں اور سید الشہداء بھی ہیں. وہ شہنشاہ جو شریک القرآن ہیں، جو خلیفۃ الرحمن ہیں، جو امام الانس والجان ہیں، جو صاحب العصر والزمان ہیں، جو قاطع البرہان ہیں. وہ شہنشاہ کے جب تشریف لائیں گے تو پوری دنیا کو بتائیں گے کہ ہر وہ سانس حرام ہوتی ہے جو علی کی ولایت کے بغیر لی جاتی. جو اب آپ تقریباً کوئی 30-40 بندے ادھر والے شاید نئے ہوں، باقی جو پچھلے 2 دن سے آ رہے ہیں. ہمارا 11 تا 20 جون عشرہ مسلسل جاری ہے معرفت سرکار ولی العصر کے عنوان پر. اور میں نے بانیان سے وعدہ کیا تھا اور اعلان بھی کہ روز کسی الگ آیت کو عنوان بناؤں گا کہ کم از کم جو 100-150 آیت میں نے پڑھنی ہے اس میں 10 آیتوں کا اضافہ ہو سکے. آج سرنامہ کلام کے لیے جو میں نے آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے وہ ایک آیت نہیں بلکہ سورہ بقرہ کی ابتدائی چند آیات. کل سلسلہ کلام بلال بھائی، تقی بھائی، شیخ صاحب یہاں تک پہنچ گیا تھا کہ حجت خدا وہی ہے کہ جو غیب میں رہ کر بھی ہدایت کرے. چونکہ نوید شاہ جی موچی گیٹ سے تشریف فرمائے، ذیشان کاظمی صاحب
درس معرفت میں کسی کو جلدی نہیں ہونی چاہیے، چونکہ مجلس میں نے پوری پڑھنی ہے، چونکہ اگر 20 منٹ کہے کہ بندہ گھنٹہ پڑھ سکتے ہیں، تو اگر میرا گھنٹہ ٹائم ہے تو مجھے تو 3 گھنٹے پڑھنا چاہیے، لیکن میں اتنا ہی پڑھوں گا جتنا میرا وقت ہے، تاکہ نہ آپ کے لیے مشکل ہو نہ میرے لیے۔ توجہ، کل سے پورے 9 سے 10 جو میرا ٹائم ہے اسی پہ توجہ پہ۔ اللہ نے کہا کہ حجت غیب میں رہ کر ہدایت کر سکتی، اور اس کی آخری دلیل جو کل میں نے دی تھی جناب معصومہ کے فضائل پڑھنے سے پہلے، وہ یہ تھی کہ اللہ نے کہا ہم نے خانہ کعبہ کو وضع کیا ہے ہدی للعالمین، تاکہ عالمین کی ہدایت ہو۔ جو بندے کل نہیں تھے ان کے لیے جملہ پڑھ کے میں فضائل کا مسلسل آغاز کرنے لگا ہوں۔ اللہ نے ہمیں ظاہراً نہ نظر آنے والے کعبے کو عالمین کی ہدایت بنایا، تو سوچو وہ کتنا بڑا ہادی ہے جس کی نالین کعبہ کی چھت پر آ جائے۔ آپ سدا سلامت رہیں بھائی، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں، جس کا ہاتھ اٹھائے الأجل 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 الأجل۔ یہ سفیر بھائی کی محبت ہے جو میں نے گھنٹہ انتظار کیا، اور انتظار کرنے میں مسئلہ ہونے ہی نہیں چاہیے، چونکہ ہمارا تعلق اس قبیلے سے ہے کہ ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں جس کا انتظار خود اللہ کر رہا ہے۔ توجہ فرمائیں، میں شروع کرنا۔ جب اللہ نے کہا حجت غیب پہ رہ کر ہدایت کر سکتی، پیر نوید شاہ جی ملک شوکت صاحب، میں نسلیں قربان کروں اپنے مولا کے جملے پر، جب رسول نے فرمایا کہ میرا بیٹا قائم ایسے تمہیں ہدایت کرے گا جیسے سورج بادلوں میں چھپ کر بھی اپنی روشنی کو زمین پر پہنچاتا ہے، لیکن اپنے سر پہ قرآن رکھ کے بتانا پھر اس امت نے کیا کیا۔ انہوں نے علی اور علی کے بیٹوں کے بارے میں نہ قرآن کی بات مانی، نہ انہوں نے رسول کی بات مانی، انہوں نے بدر اور احد میں آنے والے 3313 فرشتوں کو مان لیا، حالانکہ انہوں نے دیکھا نہیں تھا۔ انہوں نے آدم سے عیسیٰ تک نبیوں کو نبی کے کہنے پر مان لیا، حالانکہ دیکھا نہیں تھا۔ انہوں نے موسیٰ کا دربار فرعون میں 30,000 رسیوں کو سام بنا کر اپنے عصا کے اندر چھپا لینا مان لیا۔ انہوں نے حور و غلمان کو مان لیا جو نظر نہیں آتے، انہوں نے کوثر و سلسبیل کو مان لیا جو نظر نہیں آتے، انہوں نے عرش و کرسی کو مان لیا جو نظر نہیں آتے، انہوں نے جنت اور جہنم کو مان لیا جو نظر نہیں آتے۔ حد نہیں ہو گئی مسلمان تیری بے غیرتی کی، تو نے شیطان کو مان لیا جو نظر نہیں آتا، اسے نہیں مانا جس کو محمد کہہ کے گئے تھے مہدی آئے۔ آپ زندہ باد رہیں، جس کا ہاتھ اٹھائے وہ بندہ سلامت رہے، مل کے بولو حیدری حق ہے۔ اب آپ کی سماعت کے ساتھ میں الجل کی صدا ڈھیلی دینے کا وقت گزر گیا، اب تو لوگ امام زمانہ کی جگہ خود کو امام کہلوا رہے ہیں۔ اگر ابھی بھی تم الجل کی صدائیں نہیں دو گے تو پھر کب دو گے؟ مل کے بولو یا امام المنتظر، اے رئیس بے بدل، اے منتقم خون حسین، مل کے نعرہ حیدری۔ ابھی بھی اگر ہم مولا کی الفت دل میں نہیں جگائیں گے، ابھی بھی ہم شمع مودت قائم آل محمد کو دلوں میں روشن نہیں کریں گے، تو پھر یقیناً جب میں جملہ پڑھوں گا عظمت قائم کا تو آپ ادھر ادھر ہی دیکھیں گے۔ نوید شاہ جی، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ جس کے دل کے اندر جتنا علی ہے نا، اس سے زیادہ میں باہر لا سکتا ہی نہیں۔ میں آیت بھی پڑھوں گا، آپ کے چہرے بھی دیکھوں گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ اللہ فرما رہا ہے مجھے قسم ہے الف لام میم کی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے
کہ جس میں کوئی شک نہیں، ہدی للمتقین، یہ ہدایت کرتی ہے متقیوں کو، الذین یؤمنون بالغیب، وہ متقی جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمیشہ زندہ باد رہیں، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اصغر بھائی، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ پیر میں شاہ جی، میں نے 2 سال پہلے الف لام میم ذالک الکتاب پہ آپ کے امام بارگاہ میں پورا اشرہ پڑھا تھا۔ بر صغیر پاک و ہند میں آج تک کسی نے پڑھا نہیں، یہ کرم ہے ولی العصر کا۔ لیکن میں نے آج اس آیت کو کھولنا نہیں، بس ایک حوالہ دے کر آگے گزرنے لگا ہوں۔ اللہ نے فرمایا الف لام میم، مجھے قسم ہے الف لام میم کی۔ جب مولوی سے پوچھا نا یہ الف لام میم کیا ہے، تو کہنے لگا یہ تو حروف مقطعات ہیں جن کی آج تک کسی کو سمجھ آئی نہیں ہے، ان کا مطلب کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جسے پہلی مجلس یاد ہے، رسول نے فرمایا اللہ نے یہ لفظ قرآن میں رکھے اس لیے ہیں تاکہ تمہیں میرے قائم کی ضرورت پڑے، تاکہ تمہیں میرے بیٹے، ہاتھ اٹھانا خیرات مانگنا، تمہیں میرے بیٹے مہدی کی ضرورت پڑے۔ لیکن ایک دفعہ پہلے ایک شہنشاہ نے الف لام میم کا مطلب بتا دیا تھا، بلکہ 2 روایتیں پڑھتا ہوں تمہارے چہروں کو دیکھتے ہوئے۔ میرے اور آپ کے 5ویں امام فرماتے ہیں یہ جو حروف ہے نا، الف لام میم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، ہا میم عین سین کاف، ان کو عام نہ سمجھنا، یہ اللہ کے وہ اسم اعظم ہے جس سے مخلوق آل محمد سے جڑی رہتی ہے۔ توجہ بھائی توجہ، میں نے جملہ کہہ دیا، سوال آئے گا نا ذہن میں، اسم اعظم تو اللہ کا ہے، پھر مخلوق آل محمد سے کیسے جڑی رہتی ہے؟ عام شخصیت کا فرمان ہی نہیں، میرے مولا باقر العلوم کا فرمان ہے جو نبیوں کو علم دینے والا ہے۔ میرے مولا نے فرمایا الف لام میم اور اس جیسے تمام الفاظ وہ ہیں جو اللہ کے اسم اعظم ہیں۔ میں نے اپنے مولا کا فرمان ذہن میں رکھا، بندہ نبی شجی مجلس میں آیا ہو انکل امیر مختار، اور بچپن سے ماں کی جھولی سے ذکر آل محمد سنتا ہو، پھر اس نے کریم کربلا کا آخری خطبہ نہ سنا ہو۔ مولا باقر فرما رہے تھے الف لام میم اللہ کا اسم ہے، اس کے ذریعے اللہ کو پکارا کرو، یعنی الف لام میم کہو گے تو اللہ سنے گا، اللہ کہو گے تو اللہ سنے گا۔ جو الف لام میم ہے وہی اللہ کا اسم ہے۔ کریم کربلا نے عاشور کے دن زلجنا کی زین پر بیٹھ کر 9 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا بغیر تو اس سے لڑنے آئے ہو جسے اللہ الف لام میم کہتا ہے۔ جو بندے کھڑے ہو اس سے لڑنے آئے، آواز بھیجے ایک پوائنٹ کھولنا، اس سے لڑنے آئے ہو جسے اللہ قرآن میں الف لام میم کہتا ہے۔ میں صدقے جاؤں، میں قربان جاؤں اپنے مولا کے فرمان پر۔ مولا باقر فرما رہے ہیں الف لام میم اللہ کا اسم اعظم ہے۔ مولا حسین فرما رہے ہیں اللہ ہم آل محمد کو الف لام میم کہہ کے بلاتا ہے، اور الف لام میم کا مطلب ہی یہی ہے۔ اللہ سورہ بقرہ شروع کر کے کہہ رہا تھا مجھے آل محمد کی قسم، مجھے آل محمد کی قسم۔ ایک امام کہہ رہا ہے یہ اللہ کا اسم ہے، دوسرا امام کہہ رہا ہے یہ ہمارا اسم ہے۔ یاد رکھنا ہمارے 12 ایک جیسے ہیں، ان کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہے، جو ایک نے فرمایا ہے وہی دوسرے کا فرمانا ہے۔ لیکن جب علم لینا ہو تو پھر اسی کی چوکھٹ پر آؤ، چونکہ ان کی باتیں ان کے سوا کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ امام کہہ رہے تھے الف لام میم اللہ کا نام ہے، حسین کہہ رہے تھے اللہ نے قرآن میں ہمیں الف لام میم کہہ کے پکارا۔ مجھے سمجھتا بھائی جب ہم نے کہا یا علی مدد، عرش میں اللہ نے سنا، نجف میں علی نے سنا۔ آپ صدا سلام۔ جب ہم نے کہا یا نہیں تو
توجہ بھائی، انکل امیر مختار جو 2 جملے آپ نے مجھے کہے تھے وہ میرے معمول کے مجمع کے لیے تھے، لیکن آج جو بندے باہر سے آئے ہیں اور ایک کونے میں بیٹھ کر مجھے گھور کے دیکھ رہے ہیں، مجھے نہیں پتا ان کے گھورنے کا مقصد کیا ہے. شاید ان کو حیرانگی ہو، شاید ان کو پریشانی ہو، لیکن یاد رکھنا ہم نے نہ علی کی ولایت کبھی چھپا کے پڑھی ہے، نہ قائم کے فضائل کو کبھی چھپائیں گے. ابھی تک تو لوگوں سے پہلا علی ہضم نہیں ہو رہا. اللہ جانے جب 12واں امام آئے گا بادلوں کے ساتھ والملائکۃ صفا صفا کی آیتیں لے کر، تب لوگوں کا جگر پھٹ جائے گا. ہمیں لوگ کہتے ہیں جی علی کے فضائل پڑھو گے تو تمہیں گولی مار دیں گے، کلاشن سے مار دیں گے، 9mm سے مار دیں گے، بم دھماکے کر دیں گے. بے غیرت ملا، ہمیں مارنے کے لیے گولی چاہیے، تیرے لیے علی کا نام ہی کافی ہے. زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا. مل کے سارے بولو علی حق، علی حق، علی حق. علی پوسٹل کا امام نہیں، جس کے حلق سے علی نہیں نکلتا وہ گھر چلا جائے. مل کے بولو دعوت مسخ سردار کلندر. حیرانگی کو ذرا چہروں سے ہٹاؤ، میں تمہیں 2 فضائل سناؤں سرکار قائم کے. توجہ. الف لام میم ذالک الکتاب، آل محمد کی قسم، ذالک الکتاب. امام صادق فرماتے ہیں علی ہی وہ کتاب ہے لا ریب فی، جس کی ولایت میں کوئی شک نہیں. میں صرف یہ نہیں کہتا کہ کتاب میرے پاس ہے، میں تمہیں کتاب کا نام بھی بتاتا ہوں، لکھنے والے کا نام بھی بتاتا ہوں. اس کے بعد کل کتاب نہ دکھا سکوں، میرا قتل تمہیں معاف ہے. تفسیر کا نام ہے تفسیر ہدی للمتقین، سید نوری نقوی الفاطمی ابو محمد کی لکھی ہوئی تفسیر ہے. اس میں جا کر پڑھ لینا. علی ہی وہ کتاب ہے جس کی ولایت میں کوئی شک نہیں. میں پوری ایک مجلس تمہیں اس پہ آنے والے دنوں میں سناؤں گا کہ قرآن میں کہاں کہاں علی کو قرآن کہا گیا. ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا. میں علم کے موتی لینا چاہتا ہوں، تمہاری داد سے بے نیاز ہوں. جتنی داد تمہارے اس نوکر کو اس امام بارگاہ قصر مسافر شام میں ملی ہے، اس کا صرف بندہ خواب میں سوچ سکتا ہے. اگلا فکرہ سننا بھائی. وہ کتاب ہے علی جس کی ولایت میں کوئی شک نہیں. اگلا فکرہ کسی اور کا فضائل نہیں. سورہ بقرہ کے شروع میں علی ولی اللہ پڑھنے والوں کا ذکر ہے. ہدی للمتقین، جو متقیوں کو ہدایت کرتا ہے. امام باقر فرماتے ہیں متقی کوئی اور نہیں، تم ہو. جن کے لیے علی ہدایت ہے، جن کے لیے علی ہدایت ہے. بندے نے پوچھا مولا ان متقین کی کوئی نشانی ہے؟ آیتوں کا ربط دیکھ لینا. ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت. اللہ کہتا ہے متقی کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ قائم کی غیبت پہ ایمان رکھتا ہے. آپ صدا سلام، آپ ہمیشہ زندہ باد. آپ جی، آپ صدا جیئے پیر کاظم شاہ. الأجل 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 الأجل. تو پھر جب غیب پہ ایمان رکھنا مومن کی نشانی ہے تو باقی کیوں اس غیب کا انکار کرتے ہیں جسے اللہ نے اپنا نور کہا ہے؟ اگر سب کی توجہ ہو تو میں سمجھنا فضائل کا پہلا فکرہ کہنے لگا ہوں اپنے ہی وقت کے اندر. تمہارے اور میرے وقت کے امام کا ایک اسم معلّہ ہے. علی رضا نمبردار صاحب دعا فرمائیں گے اور میں اگلا فکرہ ان کو سمجھا دوں گا. تمہارے زمانے کے امام کا ایک اسم معلّہ ولی العصر تم نے سنا ہے، صاحب العصر تم نے سنا ہے. ایک اسم ہے میرے مولا کا نور العصر. ملک تصور کا زمانے کا نور. اور یہ عام اسم نہیں، سید محمد دہلوی نے اس کے اوپر ایک پوری کتاب لکھی ہے جو خطیب اعظم تھے دلی کے آج سے 70 سال پہلے. اور
یہ سید محمد دہلوی وہ ہیں جن کے والد آفتاب حسین دہلوی نے مولوی مقبول کو شیعہ کیا تھا، جن کا ترجمے والا قرآن تم میں بڑا مشہور ہے۔ اب تم سوچو گے کہ اس نوجوان کے پاس سید محمد دہلوی کی کتاب آئی کیسے؟ نبی جی علامہ اظہر حسن زیدی آل اللہ مقامہ کے خانوادے نے ان کی 900 کتابوں کی لائبریری تمہارے نوکر کو عطا کی ہے۔ زیدی صاحب جن کو پڑھے بغیر کوئی خطیب نہیں بن سکتا، ان کی باقی ماندہ 900 کتابیں تمہارے نوکر کے پاس ہیں۔ انہی میں یہ کتاب ہے نور العصر، اور اگلے فکر میں اسی سے پڑھنے لگا ہوں کہ یہ نور العصر ہے کیا؟ تمہیں پتہ ہے یہ نور العصر ہے کیا؟ جابر ابن عبداللہ انصاری جس نے حدیث قصہ کی روایت کی تھی، یہ ہے لطف مجلس کا۔ کم از کم جا کے گھر رات کو بچوں کو بتاؤ گے کہ محمد علی ورک کیا پڑھ کے گیا ہے۔ وہ مجلس بھی کوئی مجلس ہے جو دروازے سے نکل کے بھول جائے؟ میں آیت پڑھوں گا، جو زوار ہیں وہ گواہی دیں گے، ہر معصوم کے حرم پہ آیت ہے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں فلما دخلت علیہ مسجد الکوفہ، میں مسجد کوفہ کے صحن میں داخل ہوا، میں نے دیکھا فتبسم امیر المؤمنین فاصبحها قطبا، امیر کائنات مسکرا رہے تھے اور اپنے ایک ہاتھ کی انگلی سے اپنے دوسرے ہاتھ پر کچھ لکھ رہے تھے، اپنے ایک ہاتھ کی انگلی سے دوسرے ہاتھ پر کچھ لکھ رہے تھے۔ میں نے دایاں بایاں نہیں کہا چونکہ علی کا دایاں بایاں نہیں ہوتا۔ ہاتھ اٹھانا جو بندہ عقیدہ لینے آیا مجلس میں، ان کا دایاں بایاں نہیں ہوتا، ان کا صرف ہوتا ہے چونکہ بایاں نقص ہے، جس میں نقص ہو وہ علی نہیں ہوتا، جس میں نقص ہو وہ علی نہیں ہوتا۔ تو نے معذور کو زمانے کا امام بنایا ہوا ہے، مل کے بولو دم علی والی توجہ میری طرف کیجیے گا۔ فیتنا جمشاہ جی کل کی آتی موت آج آ جائے، جیسے ختم نبوت کے منکر پہ لعنت ہے ایسے ختم امامت کے منکر پہ لعنت ہے۔ یاد رکھنا یہ عقیدے اپنی اولادوں کو بتانا، جو سید زادی کا نکاح غیر سید سے جائز سمجھے وہ بھی لعنتی ہے، جو علی جو ولی جو اللہ کو نہ مانے وہ بھی لعنتی ہے، جو عزاداری حسین کا انکار کرے وہ بھی لعنتی ہے، جو محمد کی نبوت کا انکار کرے وہ بھی لعنتی ہے، جو مہدی کے ہوتے ہوئے خود کو آیت اللہ کہلوائے وہ بھی لعنتی ہے۔ ہاتھ اٹھانا جس کی رگوں میں خوف نہیں ہے، مل کے بولو علی حق علی حق۔ یا بسم اللہ بسم اللہ۔ علی حسین شاہ جی کھاڑک سے بے شک بے شک بے شک مولا آپ کی زندگی کرے، مولا آپ کی زندگی سے میری اوقات۔ مل کے بولو سارے بولو حیدری، ہر موالی ازگار کی زندگی کریں۔ یاد رکھیے گا جب تک آپ پڑھنے والوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے کوئی ذاکر کوئی بانی کوئی خطیب جھجکے گا نہیں۔ کیا ہوگا؟ محمد علی ورک کو آئندہ کے بعد باٹا پور میں دعوت کوئی نہیں دے گا نا۔ وجہ کیا ہوگی؟ علی کی ولایت، اسی کے لیے تو میں 12 سال پہلے شیعہ ہوا تھا۔ زندہ باد ہاتھ اٹھانا، میں شیعہ گھر میں پیدا نہیں ہوا، میرا باپ شیعہ نہیں، میرا باپ میری وجہ سے شیعہ ہے۔ اور یاد رکھنا جو علی کی ولایت کے رستے میں آئے وہ سگا باپ بھی ہو تو ہمیں اچھا نہیں لگتا، کیوں یہ خون بدن رنگ نسل ذات کے رشتے بے فائدہ ہے، اگر ان میں نہ رشتہ ہوگا۔ اور ہم نے تو اللہ سے یہی عہد دیا تھا، اس باپ پہ لعنت ہے جو دشمن ہے علی۔
کائنات مولا کا ایک لقب ہے یعصوب المسلمین. جانتے ہو یعصوب کسے کہتے ہیں؟ یعصوب کسے کہتے ہیں؟ رسول کے دربار میں ایک مکھی آئی شہد کی، رسول کے کان کے قریب آ کے پروں کو جوڑ کے کچھ گزارش کی. محمد نے مکھی کو جواب دیا. مکھی واپس جانے لگی. مجمع میں سے بندہ کھڑا ہو کے کہنے لگا یا رسول اللہ اجازت ہے مکھی سے مسئلہ پوچھوں؟ فوراً سلمان نے دیکھا کیا کہنے محمد کے ہوتے ہوئے بھی مکھی سے. زندہ باد ہاتھ اٹھانا بھائی خیرات مانگو. مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے بھی مکھی سے مسئلہ پوچھیں گے؟ انہوں نے کہا پوچھو. کہا یا رسول اللہ مکھی سے پوچھ کے بتائیں. کہا میں کیوں پوچھوں؟ پوچھنا چاہتے تو خود پوچھو. کہا مجھے اس کی زبان نہیں آتی. کہا علی آپ مکھی سے بات کریں. علی نے مکھی کو بلایا. کہا یہ ہے میرا وسیع جو مکھی کی زبان جانتا ہے. ہاتھ اٹھانا خیرات مانگنا جس کا عقیدہ سو نہیں گیا 1400 سال میں وہ ہے جو سب کی زبان جانتا ہے. علی نے مکھی کو بلایا کہ پوچھو یا رسول اللہ آپ اس سے پوچھ کے یہ بتا دیں کہ جب یہ شہد اکٹھا کرنے جاتی ہے تو وہ کھٹا بھی ہے، وہ میٹھا بھی ہے، وہ کسیلا بھی ہے، وہ نمکین بھی ہے، لیکن جب شہد بناتی ہے میٹھا کیوں ہوتا ہے؟ رسول اکرم نے مکھی سے کچھ بات کی. مکھی کو کہا اب تم جاؤ تمہارا کام ختم، اب میری تبلیغ ولایت شروع. زندہ باد. رسول نے فرمایا سنو. مکھی کہہ رہی تھی کہ جب ہم رس اکٹھا کرنے جاتی ہیں تو پھر رس اکٹھا کر کے اپنے چھتے میں واپس آتی ہیں. وہاں آگے کھڑا ہوتا ہے ہمارا یعصوب. یعصوب کہتے ہیں ہمارے سردار کو. وہ ہمارا منہ سونگتا ہے. جو حلال رس لے کر آئیں ان پر درود پڑھ کے چھتے میں بھیجتا ہے. جو حرام لے کے آئے ان کی گردن کاٹ کے درخت سے نیچے پھینک دیتا ہے. ہاتھ اٹھانا جس نے ابھی موسم ہے شہد کا، مکھیوں کا. گرمیوں میں تم جا کے دیکھنا، خاص طور پہ بیری پہ دیکھنا، تمہیں سر کٹی مکھیاں درخت کے نیچے نظر آئیں گی. چونکہ محمد کی حدیث ہے، میری تو بات ہے ہی نہیں. کہ اچھا پھر کہ یا رسول اللہ جب ہم اندر جاتی ہیں وہ آپ پر درود پڑھ کے بھیجتا ہے. یعصوب ہے جو سر کاٹ دیتا ہے. مسجد نبی بھری ہوئی تھی منبر محمدیت سے. محمد مصطفیٰ نے کہا لوگوں تمہیں پتہ چلا نا یعصوب کون ہوتا ہے؟ کہنے لگے ہاں. کہا سنو علی مسلمانوں کا یعصوب ہے. زندہ باد علی کے شیعہ. تمہیں قیامت تک مجلس بھول جائے میں نے خیراتی ریلی شہزادہ علی اکبر سے. کیا تمہیں پتہ ہے علی مسلمانوں کا یعصوب ہے؟ اس دن کے بعد لوگ چھ میں گوئیاں کرنے لگے علی یعصوب ہے تو پھر کرے گا کیا؟ علی مولا کے پیچھے پیچھے جانے لگے. ایک دن جب ساتھ نہ ابو ذر تھا، نہ سلمان تھا، نہ کمبر تھا، نہ مقداد تھا، نہ عمار تھا، نہ عبداللہ ابن عباس تھا. دو تین بندے ذہن میں قیامت کا خوف یہ کہ علی کے سامنے آئے. کہتے لگے یا علی آپ یعصوب ہیں. یعصوب تو مکھیوں کی گردنیں کاٹ دیتا ہے جو حرام رس لے کے آتی ہیں. آپ یعصوب المسلمین کہتے ہیں. علی نے فرمایا مجھے محمد مصطفیٰ کی اس نالین کی قسم جو پڑھتا ہے معراج پر گئی تھی، میں پل صراط پہ کھڑا ہو کر مسلمانوں کے چہرے دیکھوں گا. جو حلال پیتا جائے گا اسے جنت بھیجوں گا، جو حرام لائے گا گردن کاٹ کے جائے گا. آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں. تم جیو ہزاروں سال، تم سدا سلامت رہو. توجہ بھائی تھوڑا سا وقت میرا باقی ہے، تقریباً 10 سے 15 منٹ. یہ آپ سب نے داد دی. جسے لوگ دیوانہ سمجھتے ہیں اسے مجھے نہیں پتا میرا جملہ سمجھ آیا کہ نہیں. اسے یہ سمجھ آیا کہ یہ علی کی فضیلت تھی. چونکہ علی کا فضائل سمجھنے کے لیے دانا ہونا ضروری نہیں، بہلول جیسا دیوانہ ہونا ضروری ہے. تم جانتے ہو تمہارا جوش بڑھانے کے لیے میں ایک فکر پڑھ دوں تاکہ تمہارے دل میں علی اور زیادہ آسانی سے اترے. بہلول کو دنیا پاگل اور بے وقوف سمجھتی تھی لیکن زمانے کا ولی تھا. چونکہ موسیٰ کاظم اور علی رضا کی نالین پہ سجدہ ریز ہوتا تھا. ایک دن ہارون ملعون نے بہلول کو بلایا. بہلول اگر تو علی کا اتنے ماننے والا ہے، اگر تو خود کو اتنا سیانہ سمجھتا ہے تو جا ذرا باہر سے جا کر 40 حرام زادوں کو میرے دربار میں لے
توجہ بھائی، میں اپنی جملے کی طرف بڑھوں کہ میں ان کی گردنیں کاٹ دوں گا جو غلط عقیدہ لے کے آئیں گے. جب علی کو یسوب المسلمین کہا نا تو کئی بندوں نے پوچھا یا علی آپ یسوب المسلمین کیوں ہیں، یسوب المومنین کیوں نہیں؟ علی کی عزت کی قسم ندم شاہ جی جسے فکرہ سمجھ آ گیا، یا تو وہ آج میرے ساتھ 7 تک پرواز کر جائے گا یا پھر وہ باٹا پور میں ہی بیٹھا رہ جائے گا. کہا یسوب المومنین کیوں نہیں؟ کہا مومن وہ ہے جو میری ولایت کے اقرار کا کلمہ پڑھ لے. تو کہا یسوب المومنین کون ہوگا؟ کہا میرا بیٹا قائم. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. علی رضا نمبردار صاحب، سفیر بھائی، انکل امیر مختار، پکی بھائی، جتنے عزت والے عزادار پیر ندم شاہ جی، نوید شاہ جی، ملک تصور صاحب، ملک شوکت عوان صاحب، میں سب کے نام بھی ہاتھوں پہ گنوں. جو بندے مجھے روز سنتے ہیں وہ میرے مزاج سے واقف ہیں، مجھے اگلا فکر سمجھانا نہیں پڑے گا کہ میرا بیٹا قائم ہوگا یسوب المومنین. سلمان نے کہا وہ مومنوں کی گردنیں کاٹے گا. کہاں؟ جب مسلمین سے چھانٹی ہو کر مومن پلے سرات پار کر جائیں گے، جنت کے دروازے پر قائم کھڑا ہوگا. جس نے میری ولایت میں ڈنڈی ماری اس شیعہ کی گردن میں صدا سلامت رہے. میری دعا ہے اللہ کرے میں کئی بندوں کی آج رات کی نیند اڑانے کا سبب بن جاؤں، لیکن روایت میں کتاب سے پڑھنے لگا ہوں. جسے مولا کی بات سمجھ آتی ہے اس کو میرا سلام ہے. علی رضا نمبردار صاحب، سفیر بھائی، جتنے عزت والے عزادار بیٹھے جنہیں مولوی کی بات سمجھ آتی ہے انہیں آج 2 کتابوں کا حوالہ دے کر اپنی نیند سنانے لگا ہوں علی کی ولایت کے منکر کو. ایک کتاب ہے تحفہ منتظرین، لکھی ہے نصیر الرضا صفدر نے. مونشا جی آپ لائیو چلا رہے، بھلا میرا کلپ بنا کر پوری دنیا میں بھیج دینا. جب آپ بھی ریکارڈ کریں، جتنے بندے یہاں پہ کیمرے لگا کے بیٹھے، جس کے پاس کیمرہ نہیں بھلا اپنا موبائل نکالے لیکن نوکر کی بات سنے. تحفہ منتظرین نصیر الرضا صفدر. دوسری کتاب ہے علامہ صافی گل پائیگانی، ایران کے مجتہد، ان کی کتاب ہے جمال منتظر. دونوں کتابوں میں ایک جیسی روایت نہ ہو. پیر نجم شاہ جی کو ضامن بنا کر میرا قتل تمہیں آج اسی لمحے سے معاف ہے. دونوں کتابوں میں لکھا ایک عالم ہوتے تھے سید مہدی بحر العلوم. ان کی امام زمانہ سے ایک نہیں 1 درجن ملاقاتیں ہیں. انہوں نے پہلی دفعہ امام زمانہ کو دیکھا نجف میں علی کی زری پہ کھڑا ہو کر ہاتھوں میں قرآن لے کر قائم آل محمد کہہ رہے تھے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہم نے ہر شے کا اختیار امام مبین کو دے دیا ہے. بحر العلوم کہتے ہیں دوسری ملاقات میری ہوئی مسجد سہلہ میں، جہاں قائم آل محمد نے مجھے کہا اٹھ مہدی میرے قریبا. بحر العلوم کہتے ہیں میں قدموں پہ گرنے لگا، مہدی نے مجھے سینے سے لگایا، پھر اللہ نے جو کہا وہ میرے سینے میں اتر گیا، پھر جو رب کی مرضی تھی وہ مہدی کے سینے سے میرے سینے میں اتر آیا. اتنا بڑا عالم تھا، نہ خود کو آیت اللہ کہتا تھا، نہ خود کو حجت الاسلام والمسلمین کہتا تھا، نہ اپنے جوتے اٹھواتا تھا، صرف اپنے شاگردوں کو ایک ہی درس دیتا تھا علی کی ولایت سچ ہے، حسین کی عزاداری حق ہے، بطول کی وراثت حق الحق ہے. عزاداران مظلوم موالیان حیدر کرار. مہدی بحر العلوم نے ایک دن سامرا کے حرم میں
اشار میں امام کی زری کی طرف قبلہ رخ ہو کر نماز شروع کی. پیچھے سینکڑوں شاگرد موجود تھے. مہدی بحر العلوم نے دوسری رکعت کا تشہد پڑھا. مہدی بحر العلوم اٹھنے لگے پھر رکے. تھوڑی دیر ایسے رکے رہے, نہ تشہد میں تھے نہ اٹھے ہوئے تھے. سامنے زری کو دیکھتے رہے, قبلہ رخ منہ تھا. پیچھے شاگرد نماز پڑھ رہے تھے. جو ہی چاروں رکعتیں مکمل ہوئی نا, ایک سید شاگرد نے آ کے پوچھا, بحر العلوم آپ رک کیوں گئے تھے؟ کہا جب میں نے دوسری نماز رکعت کا تشہد ختم کیا نا, میں نے دیکھا کہ 12واں امام اپنے بابا کی زری میں داخل ہو رہا. ہاتھ اٹھانا, خیرات مانگنا. اگر یہ جملہ تم نے ضائع کیا, مجھے پچھلی داد تمہاری نہ چاہیے تھی نہ اب چاہیے ہوگی. جب میں نے دیکھا 12واں امام 11ویں امام کی زری میں داخل ہو گیا, میں اپنی واجب نماز کو روک کر اس کا دیدار کرتا رہا. اگر تو علی ولی اللہ کو واجب جانتا ہے, پھر مصلی پہ آیا کر, پھر نماز پڑھا کر, تاکہ تجھے پتہ چلے علی کی ولایت کی عظمت کیا ہے. بحر العلوم کہتے ہیں جب تک مہدی اپنے بابا کی زری پہ کھڑا رہا, میں نے نماز روک دی. میں نے نماز روک دی. سر پہ قرآن رکھ کے فیصلہ کر, جن کی ذات آنے سے بحر العلوم کی نماز باطل نہیں ہوتی, ان کے نام آنے سے تیری کیسے باطل ہوتی. مل کے بولو دم دم علی نوال قلم حسین. مجھے اپنے استاد محترم کا فکر یاد آ گیا. وہ فرماتے تھے جو لعنت کرنے سے پہلے سوچے نا, پیر نجم شاہ جی بڑا خرچہ ہے اس ولایت پہ علی کی بیٹی. دو چیزیں مہدی کو بڑی عزیز ہیں, ایک اس کی خوشی کا باعث ہے, ایک اس کے رونے کا باعث ہے. جو چیز تمہارے زمانے کے امام کو خوش کرتی ہے وہ علی کی ولایت ہے. تمہارے چھٹے امام فرماتے ہیں ہمارے قائم کی غیبت طولانی ہوگی, کھانے کو کھانا بھی نہ ملے تو صبر کر لینا, لیکن ہماری ولایت سے جڑے رہنا, کیونکہ یہ ولایت ہی ہے جو تمہیں ہمارے 12ویں ہادی سے متصل کرے گی. یہ وہ چیز ہے جسے قائم کو خوشی ملتی ہے. تو پھر یہ گریہ کیوں کرتے ہیں پردہ غیبت میں؟ سارے ذاکر و خطبہ سے تم سنتے ہو کہ کیوں 12ویں امام روتے ہیں, لیکن ایک موقع ایسا آتا ہے صرف روتا نہیں امام زمانہ, بلکہ خون روتا ہے. جب وہ کربلا کا منظر دیکھتا ہے نا, وہ قاسم کے ٹکڑوں پہ روتا ہے. وہ جب کربلا کا منظر دیکھتا ہے نا, تو اکبر کی برچھی پہ روتا ہے. وہ حسین کی 13 ضربوں پہ روتا ہے. وہ اصغر کے بابا کے ہاتھوں کے تڑپنے پر روتا ہے. لیکن خون کب روتا ہے؟ جب وہ شام کے بازار میں پھپھی کو چادر کے بغیر اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ والے محمد زندگی دراز فرمائیں. عزاداران امام مظلوم, میں نے 2 سے 4 منٹ کا پرسہ پیش کرنا ہے, نہ ذاکر بن کے نہ خطیب بن کے. امام حسین کا ماتمی بن کے علی حسین شاہ جی میں پرسہ پیش کرنے لگا ہوں, میرے ساتھ مل جانا. علی کی عزت کی قسم, شام کے بازار کو صرف سجاد نہیں روئے, سجاد سے لے کر امام زمانہ تک ہر ہادی شام کے بازار میں رویا ہے. یہ روایتیں تم نے سنی ہے نا, شام کے بازار میں بھیڑ تھی, شام کے بازار میں بڑے دھکے لگتے تھے, شام کے بازار میں بڑے پتھر برستے تھے. مجھے امام حسین کے سر کی نوک سینہ پہ تلاوت کی قسم, جب حسین کا سر تلاوت روکتا تھا نا, بھیڑ اتنی بڑھ جاتی تھی. علی کی بیٹی ایسے چلتی تھی جیسے حسین اکبر کے جنازے. اللہ
اللہ مان اللہ مان. میرے حصے کا پرسہ مکمل ہے, 2 جملے پڑھتا ہوں. عزادارو, بھیڑ بڑھتی گئی شام کے بازار میں. علی کی بیٹی کو ایک موڑ پہ سواری پہ دوبارہ سوار ہونا پڑا. مجھے نہیں پتا کوئی بندھے ہوئے ہاتھوں سے سوار کیسے ہوتا ہے, کوئی بندھے ہوئے ہاتھوں سے اترتا کیسے ہے, لیکن جتنی دفعہ اونٹ سے گری ہے نا علی کی بیٹی, رو کے کہتی ہے, ہائے عباس تو نے زین کیسے چھوڑی ہوگی, ہائے میرا غازی تو بازوؤں کے بغیر گھوڑے کی زین سے گرا کیسے ہوگا. عزادارو, عباس کو پکارتے ہوئے شام کے بازار میں, ملک چوک سے میں نے لمبی زحمت نہیں دینی, صرف یہی فکرہ پڑھنا. علی کی بیٹی چلی, ایک عورت ہے شام کے بازار میں, اس کا نام حمیدہ ہے, اس کی 3.5 سال کی بیٹی ہے. اس نے ایک دفعہ علی کی بیٹی کو اسیر ہو کے آتے ہوئے دیکھا, اونٹ کے ساتھ بندھے ہوئے ہاتھوں سے 4 سال کی معصومہ کو چلتے ہوئے دیکھا. تیرے اپنے روڈ میں کل سے مجھے حکم ہے بانیان عشرہ کا کہ وہی مصائب پڑھے جائیں جو ایام اعزاء میں پڑھے جاتے ہیں. میں ترتیب سے پڑھوں گا, چھوٹی بی بی کی شہادت بھی پڑھوں گا, لیکن ایک جملہ سنو. ہر بی بی ایسے گرفتار ہوئی, میری مائیں ماتم کر لیں گی تو میرے لیے کافی ہے. ہر بی بی ایسے گرفتار ہوئی, اکیلی ہے 4 سال کی معصومہ, جس کی گردن میں رسی ڈال کر کمر سے نکال کر اونٹ کی پشت پہ شمر نے ہاتھ میں رکھی تھی. جب دل چاہتا تھا رسی کھینچ کے کہتا تھا, عبداللہ عباس کو, عبداللہ حسین کو. اللہ مان اللہ مان اللہ مان, اجرکم اللہ. 2 لمحے کی معافی دے دینا, نوکر سے گستاخی ہو جائے تو معاف کرنا. پیر نجم شاہ جی, نبی شاہ جی, سدنے سید بیٹھے دل دکھے تو معاف کرنا. حمیدہ کہتی ہے, بیٹی اللہ قیدیوں کی دعا بڑی سنتا ہے. یہ جو قیدی آ رہے ہیں ان کے چہرے بڑے روشن ہیں, لگتا ہے کوئی بے گناہ قیدی ہے. جا وہ جو 4 سال کی معصومہ ہے اسے کہے کہ تیرے حق میں دعا کرے. حمیدہ کی بیٹی جناب معصومہ کے پاس آئی, کہتی ہے, چھوٹی قیدی, علی کی عزت کی قسم چھوٹی قیدن کا لفظ آیا. غازی کے سر کو دیکھ کے کہتی ہے, چھوٹی قیدن, غازی دیکھ تیری شہزادی کے کیسے کیسے نام رکھے ہیں. کوئی باغی کہتا ہے, کوئی چھوٹی قیدن کہتا ہے. عزادارہ نے امام مظلوم بی بی فرماتی ہے, حمیدہ کی بیٹی, یہ جو اونٹ کی پشت پر بیٹھی ہے نا پس گردن بندے ہاتھوں سے, یہ ہماری قافلہ سالار ہے شام کی ملکہ. اگر کوئی سوال کرنے ہیں, کوئی دعا کروانی ہے تو پہلے اسے اجازت لے. یہ اپنی ماں کے پاس گئی اور کہتی ہے, اماں وہ جو 4 سال کی معصومہ ہے نا وہ اونٹ پہ بیٹھی ہوئی بڑی قیدن کی اجازت کے بغیر بولتی ہے. اماں میری آواز اونٹ کی پشت پہ بیٹھی قیدن تک نہیں جا سکتی. اماں ذرا جا کے دعا تو ہی کروا لے. حمیدہ سر پہ چادر لے کر جھکی ہوئی نگاہوں سے بی بی کے اونٹ کے قریب آئی. اس نے غور سے دیکھا, اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی. عام عورت نہیں تھی حمیدہ, اس نے کوفہ میں علی کی بیٹی سے قرآن پڑھا ہوا تھا. اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. کہتی ہے, قیدن میرے حق میں کوئی دعا کرے گی. علی کی بیٹی نے بالوں کا پردہ بنایا ہوا تھا, رو کے کہتی ہے, کیا دعا کر, دعا کر جیسے تو اجڑی ہے ایسے کوئی نہ اجڑے. رو کے علی کی بیٹی کہتی ہے, اللہ جیسے میں اجڑی ہوں ویسے کوئی نہ اجڑے. اور دوسری دعا یہ ہے, جیسے یہ معصومہ یتیم ہوئی ہے ایسے کوئی یتیم نہ ہو. تیسری دعا کا ذکر آیا, حمیدہ واپس جانے لگی. بی بی عالیہ نے کہا, حمیدہ تیسری دعا کون ہے؟ کہتی تھی, دعا کر اللہ کرے تو زینب عالیہ نہ ہو. علی کی بیٹی نے بال ہٹا کے کہا, یہ دیکھ میں علی کی بیٹی جو تجھے قرآن. اللہ جل یا امام, اللہ جل یا صاحب الزمان, اللہ جل یا امام, اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل.